جب میں بورے والا میں اپنا مکان ہاؤس بلڈنگ سے قرض لے کر بنانے کا سوچ رہا تھا تو قرض مل گیا۔ اس مقصد سے میں مگر کچھ رقم کم پڑ گئی اور میں بینک سے قرض کا سوچا۔ اس خیال سے میں ایک بینک میں گیا۔ میں داخل ہوا تو دیکھا مینیجر کی کرسی پر میرا ایک پرانا شاگرد براجمان ہے۔ سلام دعا ہوئی، اس نے چائے منگوا لی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بورے والا میں اپنا مکان بنا رہا ہوں جو تکمیلی مرحلہ میں ہے، رقم کچھ کم پڑ گئی ہے، تو میں قرض کے متعلق شرائط دریافت کرنے آیا ہوں۔ بات چیت ختم ہوئی تو مشتاق بولا، سر میں 3 دن پہلے ملتان سے یہاں بھیجا گیا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں قرض کی شرائط دیکھ کر آپ کو آگاہ کر دوں گا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے آپ کو کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا 30-35 ہزار سے کام چل جائے گا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، ویسے بھی میں نے سلام کرنے کے لیے آپ کے پاس آنا ہی تھا۔ شام کے وقت مشتاق آیا، میں نے بیٹھک میں بٹھایا، چائے پانی کا پوچھا تو بولا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس میں کچھ رقم تھی۔ بولا سر یہ 35,000 روپے ہیں، ضرورت پڑے تو مزید بھی مل جائیں گے، یہ بینک کا قرض نہیں ہے، گھر میں پڑے تھے، جب تک آپ کو ضرورت ہے استعمال کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں لڑکے استادوں کی عزت نہیں کرتے، یہ کیا تھا؟ یہ عزت احترام سے آگے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک دن پرنسپل صاحب رخصت پر تھے اور چارج میرے پاس تھا۔ ایک سپاہی آیا اور مجھ سے کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا۔ ہمارے کالج کے ایک پروفیسر صاحب ایس ایچ او کے پاس کھڑے تھے اور ایس ایچ او اسے گندی غلیظ گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو بولے، لو جی یہ بھی کالج کے پروفیسر ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ایس ایچ او صاحب بولے، میں نے نہیں، اس نے بلایا ہے، اس کے بھائی نے لوگوں کو لوٹا ہے، ان کے ساتھ باہر بھیجنے کا وعدہ کر کے لوگوں سے لاکھوں روپے اینٹھ لیے ہیں، وہ تو ملا نہیں، یہ ہمیں مل گئے ہیں، لگتا ہے یہ بھی اپنے بھائی کے جرم میں شریک ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس کی سفارشیں آ رہی ہیں، مگر یہ بتا ہی نہیں رہا کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ درمیان میں ایس ایچ او صاحب گالیوں کی گردان بھی کرتے رہے تھے۔ میں نے پروفیسر صاحب کو پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ میں بطور پرنسپل تمہاری سفارش کر دوں گا اور یہ صاحب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ نے بہت غلط کیا جو مجھے اس غلاظت میں گھسیٹ لیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے میں زندگی بھر بھلا نہ سکوں گا۔ ایس ایچ او صاحب سے میں نے کہا کہ آپ ضابطہ کی کارروائی کریں اور مجھے اجازت دیں، آج کالج کا چارج میرے پاس ہے، پرنسپل صاحب رخصت پر ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ اگر عہدہ اور اختیار دے تو دیانتداری سے اپنا فرض نبھانے کی توفیق بھی دے۔ یہ ٹھیک ہے، عزت اور دولت بھی اس کی طرف سے ہے، عزت اور ذلت بھی اس کی طرف سے ہے، مگر انسان کو اپنا راستہ منتخب کرنے کا اختیار بھی تو ہے، اور وہ اس کے لیے جواب دہ بھی ہے۔ رحمان یا شیطان، ایک جانب جنت ہے، دوسری جانب جہنم۔ مجھے ان شاعروں، فلسفیوں اور دانشوروں سے اختلاف ہے جو کہتے ہیں ناحق ہم لاچاروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ابس ہمیں بدنام کیا۔ شعر کا کوئی لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو تو پیشگی معذرت۔
میری یادداشت کافی کمزور ہو چکی ہے۔ ہاں، مطلب واضح ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور الزام بندوں پر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک راستے کا انتخاب کیا ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ منزل پر پہنچنا یا نہ پہنچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ اس پر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے گا۔ میں اقبال سے متفق ہوں، جو فرماتے ہیں خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ یہ سوچ شیطان کی ہے کہ سب کچھ تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تقدیر کیا ہے، اس کا علم صرف خدا کو ہے۔ اسے وہی ملے گا جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ گاؤں کے ان پڑھ لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، اور کبھی کسی بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات جو میں کہنے والا ہوں اسی پروفیسر کے متعلق ہے جس کی وجہ سے مجھے سٹی تھانہ جانا پڑا تھا۔ اے سی بورے والا سے دوستی کا آغاز سٹی کلب میں ہوا۔ ہم وہاں مل کر ٹینس اور بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے، کبھی کبھی چیس کی بازی بھی لگتی تھی۔ چھٹی کے دن وہ اکثر مجھے گھر بلا لیا کرتے تھے اور ہم بیٹھے بیٹھے ساری دنیا کی سیر کر لیتے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا کہ پروفیسر موصوف وہاں آ گئے۔ میں عموماً گھر سے جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جاتا تھا کہ اگر کوئی ضروری ملنے والا ہو تو وہ مجھ تک پہنچ جائے۔ بہرحال پروفیسر صاحب کی چپڑاسی لایا تو اے سی نے اندر بلا لیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو وہ بولے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا ہے اور پولیس نے ہمارے کچھ آدمی حوالات میں بند کر دیے۔ اے سی نے ان کی درخواست پر ایس ایچ او کو لکھا کہ معاملہ کی تفصیلی رپورٹ بھیجی جائے۔ پروفیسر صاحب اپنی درخواست لے کر تھانے سے چلے گئے۔ میں کچھ بے چین سا ہوا تو اے سی صاحب نے کہا یہ تو روز کا قصہ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اب چال چلیے۔ یہ دوسری سردردی تھی جو اس پروفیسر نے مجھے دی۔ اس کا خیال تھا میں اے سی کو کہہ کر اس کے بندے رہا کروا دوں گا۔ پتہ نہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ اپنے گاؤں کے لوگوں کو امن سے رہنے کے فائدے کیوں نہیں سمجھاتے؟ اور پھر اگر یہ ملوث ہو ہی گیا تھا تو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث کیوں بنتے؟ آج کل زیادہ تر تبصرے نواز شریف کے پاکستان آنے یا نہ آنے پر ہو رہے ہیں۔ یو کے نے تقریباً 40 آدمیوں کو جو کسی غلط طریقے سے میرے خیال ہے میں بول دیتا افزائی کرتا ہے، ادھر نواز شریف بھی دوڑا پھر رہا ہے کہ جدہ جائے یا امریکہ جائے یا امارات۔ شہباز شریف اور اس کا بیٹا حمزہ شریف یہاں جیل میں ہیں، اور حمزہ کا بھائی اور بہنوئی ایبسکانڈر ہیں۔ شہباز شریف اب تک جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے ایک دھیلا بھی نہیں چرایا۔ اگر کوئی ثبوت مل جائے تو میرا نام بدل دیں۔ میرا خیال ہے نام کی بجائے اسے اپنا کام اور کرتوت بدلنا چاہیے۔ مریم صفدر اٹھتے بیٹھتے وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہی ہے اور عمران خان کی جائز حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس انتھک کوشش میں 10 اور بجھے ہوئے سیارے بھی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ مولانا تو عمران خان سے حسد و عناد کی بیماری میں بھی مبتلا ہے۔ ملک میں فساد پھیلانے کے ماہر ہیں،
نواز شریف اور زرداری تو ان کے نکمے شاگرد ہیں۔ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، فی الحال تو اس کا جوڑ ٹوٹا ہوا ہے۔